خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، عزیز بھائیو، ابھی سورہ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کی جن ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے یقیناً موسیٰ کو علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی ہے، 9 کھلے معجزات ہم نے عطا کیے ہیں. فصل بنی اسرائیل، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھو. اذ جاءہم، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے پاس آئے. فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا: میں آپ کو اے موسیٰ مسحورا، جادو کیا ہوا سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ اس جیسی باتیں کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کا جواب دیا کہ لقد علمت، تو یقینی طور پر جانتا ہے، تجھے معلوم ہے، ما انزل ہؤلاء، نہیں اتارا ہے ان نشانیوں کو، ان معجزات کو، مگر رب السماوات والارض، زمین و آسمان کے پالنہار نے، زمین و آسمان کے رب نے، بصائر، دل کو کھولنے کے لیے، مطلب یہ تاکہ ان کی بصیرت کو کھولے، تاکہ اس کو دیکھ کر ایمان لے آئے. تو اور یقیناً میں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فرعون، اے فرعون میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو مزبورا، تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہے، تو ہلاک ہو جائے گا. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فرعون مزبورا، فرعون نے کہا تھا کہ آپ مسحور ہے، آپ پر جادو کر دیا گیا. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مزبور ہے، کہ تو ہلاک شدہ ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ، تو اس نے یعنی فرعون نے أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ نے حضرت موسیٰ اور ان کی جماعت کو، یعنی بنی اسرائیل کو، کہ زمین سے نکالنے کا ارادہ کیا. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو اور ان کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھ تمام جو جتنے لوگ ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس فرعون کو اور اس کے ساتھ جتنے یعنی فرعون کے ہمراہی ہے، فرعون کے ماننے والے، ان سب کو ہم نے ڈبا دیا، یعنی دریا میں غرق کر دیا. وَقُلْنَا من بعدہ، ہم نے اس کے بعد کہا، وَقُلْنَا من بعدہ، یعنی کس کے، اس فرعون اور فرعونیوں کے ڈوبنے کے بعد، پانی میں دریا میں ہلاک ہونے کے بعد ہم نے کہا من بعدہ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا اسکن الارض، زمین میں سکونت اختیار کرو. یعنی سکونت تو
یعنی انسان جہاں بھی ہو سکونت سے رہتا ہے، یا سکونت سے مراد یعنی بالکل بلا کسی خوف کہ تم زندگی گزارو. اسکن الارض فاذا جاء وعد الاخرتی، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، یعنی آخرت کا دن آ جائے گا جو وعدہ کیا گیا ہے، جینا بکم لفیفہ، ہم تم کو سب کو مجتمع اکٹھا اٹھائیں گے، یعنی نیک و بد سب کو اٹھائیں گے، لیکن آخر میں دونوں میں امتیاز کر دیا جائے گا، بدکاروں اور نیکوکاروں کو الگ کر دیا جائے گا. یعنی یہ وضاحتی ترجمہ کیا جا رہا ہے. لفیف کے معنی ساری کے ساری مختلف قسم کے اجناس، مختلف قسم کے قبائل کو لفیف کہا جاتا ہے، سارے کے سارے مجموعے کو یعنی ہم دوبارہ انہیں اٹھائیں گے جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا. وبالحق انزلناہ، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا. یہ قرآن بالکل حق ہے، باطل کا اس میں معنی معمولی سی شائبہ نہیں ہو سکتا، باطل کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا، باطل داخل نہیں ہو سکتا. وبالحق انزلناہ، وبالحق نزل، اور حقیقت کے ساتھ نازل ہوا. یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حقیقت کے ساتھ نازل ہوا. اس کا دوسرا ترجمہ جو یعنی تقریباً بہت سے مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق پر نازل کیا. حق سے مراد، دوسرے حق سے مراد ہم نے اپنے نبی، پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یعنی ایک حق، کیونکہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام حق بھی ہے. وما ارسلناک، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتا ہے ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشراً، بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر. قرآن فرقناہ، قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا، ایک ساتھ نازل نہیں کر دیا پورا کا پورا جیسے توریت وغیرہ دوسری کتابوں کی طرح. قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ لوگوں پر علی مقسم، ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو پڑھ سکیں. پوری کی پوری یعنی قرآن ایک ساتھ نازل نہیں کی گئی کہ آپ کے اپنے ظاہری زندگی کے 23 سالہ عرصے میں تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں یہ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھے. ونزلناہ تنزیلا، اور مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا بتدریج نازل کیا. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اور معجزات عطا فرمایا، اس میں اس بات کا ذکر فرمایا جو فرعونیوں کی طرف گویا ان کو ایمان لانے کی دعوت کے لیے اللہ نے ایک دلیل بنا کر بھیجا. اب رہا یہ کہ مناسبت کیا ہے اگلے رکوع کی. اگلے رکوع میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی کفار مکہ وغیرہ، تو انہوں نے فرمائشی معجزات انہوں نے طلب کیا تھا کہ ہمارے لیے آپ اس مکے کی سرزمین میں نہریں جاری کر دیجئے، آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، اور آپ آسمان میں چاہتے ہیں کہ آسمان میں چڑھ کر کوئی کتاب نازل. مختلف قسم کے انہوں نے بےہودہ انہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا تھا. مناسبت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن تم فرمائشی معجزات کا تم نے مطالبہ کیا، اس سے کہیں زیادہ تعجب خیز محی العقول معجزے ہم نے موسیٰ کو دیے. اس کے باوجود ان کی قوم جب ایمان نہیں لائی، تم کہاں ایمان لائیں گے؟ تم جس قسم کے ہمارے نبی سے، تم ہمارے حبیب پاک سے تم معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ تعجب خیز معجزے ہم نے موسیٰ کو دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اور تم بھی کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. لیکن ان کو تو ہلاک کرنا تھا، اور اللہ کا مقصود ہے کہ تمہیں ہم ہلاک نہیں کریں گے، تم رحمت للعالمین کی امت ہے. اس لیے ایسے فرمائش تمہاری اسی فرمائشی معجزات کی تکمیل نہیں ہوگی. اس لیے مناسبت ہے گزشتہ جو رکوع اور اس رکوع کے درمیان کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ایک اور خاص مناسبت ہے کہ اس میں ذکر کیا گیا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حبیب کے مشن کو روک دے، سرزمین مکہ سے چلے جائے. سرزمین مکہ سے جانے کا مطلب کیا تھا؟ بالکل مشن ختم ہو جائے. جب ان کی قوم ہی نہیں مانتی تو دوسرے کہاں مانیں گے، سمجھ رہے تھے. لیکن ہوا کیا؟ مقصد میں ناکام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سربلندی عطا فرمائی اور ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا. خود ان کے بڑے بڑے سردار ہلاک ہو گئے. فرعون نے بھی یعنی کیا ارادہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی جماعت کو، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دے اور وہ ہلاک ہو جائے. لیکن ہوا ہے کہ وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ ہلاک ہو گیا. یہ مناسبت ہے ماقبل کے یعنی واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کے مخالفین کے درمیان. اس لیے اللہ نے خصوصیت سے ذکر فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا. اور آپ یہ بات کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کا کیسا اہتمام کیا کہ قرآن کریم میں
اللہ نے کبھی بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، بہت سے انبیاء کو نام لے کر پکارا گیا. اور ایک یہ تو آپ کئی مرتبہ سنے ہیں، لیکن یعنی 4 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وہاں آپ کی رسالت کی اس بات کے لیے نام لیا محمد رسول اللہ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کس مرتبے پر فائز ہیں. جہاں جہاں نام لیا وہاں رسالت کا ذکر فرمایا خاص طور پر، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ. اب رہا یہ کہ یہاں ایک اہم نقطہ جو عموماً اکثر توجہ نہیں گئی، یہ تو اکثر آپ نقطہ اکثر مقررین سے سنتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارا موسیٰ. کبھی آپ نے غور کیا انبیاء کے ناموں پر؟ یوں تو سارے عالم میں اللہ نے سب سے پہلے نبوت سے سرفراز فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک مصلحت مشیت تھی کہ اس عالم میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. گرچہ کہ اللہ نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے ہی سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. آپ ہی کے اللہ نے برکت سے سارے انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو اب آدم علیہ السلام، آپ نے غور کیا آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل کیوں رکھا گیا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام اسحاق کیوں رکھا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ موسیٰ عربی کا لفظ تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو دوسرے معنی میں ہے، لیکن جب عربی میں رواج میں نہیں تھی تو اس وقت یہ کلام نازل کیا گیا موسیٰ، تو لہٰذا وہ معنی نہیں ہوں گے اگر عربی میں کوئی معنی ہے بھی تو اس کے جو موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. تو یاد رکھیے اللہ نے اپنے حبیب پاک کا جو نام رکھا اس میں بھی خصوصی اہتمام، ہر چیز اعلیٰ عرفہ. جتنے انبیاء کے نام ہیں ایک خاص واقعہ، ایک خاص کسی بات کی طرف اشارہ ہے، کسی ایک بات کی طرف، ان کی زندگی کے کسی ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے. مثال کے طور حضرت آدم، کس اعتبار سے؟ آدم کے معنی بتایا گیا کہ گندمی رنگ والے. آدم کے معنی ہے زمین کی سطح، کیونکہ آپ کو ساری زمین کی سطح کی مٹی لے کر اس سے بنایا گیا، اس لیے کوئی ہر قسم کے رنگ والے، ہر قسم کی طبیعت والے آپ کی نسل میں وجود میں آئے. عدیم الارض یہ آدم. اور حضرت اسماعیل ایسے وقت میں آپ کی پیدائش ہوئی کہ جب کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کے اہلیہ محترمہ سن یاس کو پہنچ چکے تھے، اس وقت اولاد نہیں ہوتی، آپ کی بھی کافی عمر تجاوز ہو گئی تھی. بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو سریانی زبان میں عبرانی زبان میں اسماعیل جیسے اسی کا اشما، مطلب اللہ نے میری دعا کو سن لیا، سماج سے ہے لیکن تھوڑا سا قریب ہے، وہ اشما ہے شین کے ساتھ، تو عربی میں اسماعیل ہو گیا. تو اللہ نے میری دعا کو سن لیا، جو دعا مطلب ہے کہ جس وقت عموماً اولاد نہیں ہوتی اس وقت اللہ نے اولاد عطا فرمایا، اس اعتبار سے ان کا نام اسماعیل ہوا. حضرت یعقوب یا عقیب معنی پیچھے آنا، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ اور ایک بھائی پیدا ہوئے اولے جولے، تو چنانچہ سب سے پہلے آپ کے بھائی پیدا ہوئے، اس کے چند منٹوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد آپ پیدا ہوئے. پیچھے آنے والا اپنے بھائی عیسو آئیں گے، سواد عیسو کے بعد حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اس مناسبت سے ان کا نام یعقوب. یعنی ہر ایک نبی کا نام کسی ایک پہلو یا کسی ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پاک کا نام رکھا کسی واقعے کی طرف نہیں، بلکہ ہر قسم کی عظمت کو بتانے کے لیے ایسا جامع نام کہ ہر زمانے میں جن کی تعریف پر تعریف ہوتی رہیں گی، اللہ نے ایسا نام رکھا محمد. اس لیے آپ اندازہ لگائیے کہ نام میں بھی میں کوئی برابر نہیں، آپ کے نام میں بھی عظمت اپنی جگہ محمد نام رکھا. اب موسیٰ، کیونکہ اب بات بیان خود چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، انہی کے معنی اگر ہم نام کے معنی اگر بیان نہیں کریں گے تو پھر موضوع سے ہم دور چلے گئے. موسیٰ کے معنی ہے منہ اور سا، یہ دونوں کا یہ مرکب ہے، یہ کمبائنڈ ہے کہ ایک کے معنی تو پانی سے نکالا ہوا. موسیٰ کے معنی ہے عبرانی میں پانی سے نکالا ہوا. یہ سب ہر مسلمان جانتا ہے جس کو تھوڑا سا بھی نالج ہے دین کا، انبیاء کی سیرت کا، کہ اللہ نے کیسے بچایا کہ فرعون سے. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو حکم دیا گیا کہ دریائے نیل میں ایک صندوق میں رکھ کر ان کو ڈال دو. جس وقت فرعون جو جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا تھا عقاب کی بنیاد پر. تو چنانچہ اسی مطلب ہے کہ دریائے نیل سے آپ کو نکالا گیا تو پانی سے اللہ نے بچایا. اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا گیا، آپ کا نام موسیٰ پڑا. اس طرح تب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو یقیناً بلا شبہ ہم نے دی ہے 9 آیات. آیات کے معنی کیا ہے؟
عام طور پر آیت کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آیت قرآن کریم کا، یقیناً قرآن کریم کی آیت کہیں گے۔ آیت کا اصل معنی ہے علامت و معجزہ، بلکہ خود قرآن کریم میں کثرت سے آیت معجزے ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم میں معجزات، لفظ معجزے کے لیے خود قرآن میں معجزہ لفظ نہیں آیا ہے، یا تو آیت فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو بینہ فرمایا۔ اللہ نے دونوں کو جمع فرما دیا، آیت کا بھی ذکر فرمایا، بینات کا بھی ذکر فرمایا، آیات بینات 9 معجزے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ معجزے دے کر اللہ نے کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ قرآن کریم اور دوسرے مقام پر وضاحت کے ساتھ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَّا فِرْعَوْنَ، یہ 9 معجزے دے کر یہاں 9 معجزات کا ذکر ہے۔ 9 آیات بولے تو توریت کے 9 آیتیں نہیں، توریت 9 آیات پر مشتمل نہیں تھی، بہت آیات تھے اس کے، تو 9 معجزات دے کر۔ تو آیت کے معنی کیا ہے؟ معجزہ، دلیل ہے۔ کیوں کہ توریت تو دی گئی فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد، اور جہاں جہاں اللہ نے آیات کا لفظ ذکر فرمایا، وہ آیات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ جس وقت توریت اتری فرعون نہیں تھا، فرعون کی قوم نہیں تھی، تو یہ دلیل بین ہے کہ آیت سے مراد معجزہ۔ اب قرآن کریم کی آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو خاص معنی ہے اصطلاحی، اور اس لغوی معنی کے اعتبار سے، ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ اللہ کے حبیب کے معجزے تو بہت سے ہیں، لیکن خود قرآن کریم کے 6666 ہر آیت آپ کا معجزہ، اس لیے اس کا نام آیت رکھا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 9 آیات دی۔ 9 آیات سے مراد اکثر مفسرین فرماتے ہیں معجزات، بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا، یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ 9 خصوصی احکام بھی دیے گئے، اوامر 9 دیے گئے، نواہی 9 دیے گئے، جیسے چوری نہ کرو بنی اسرائیل سے، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، سود نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ 9۔ لیکن یہاں کیونکہ فرعون کی طرف بھیجا گیا، ابھی توریت احکام نازل نہیں کیے گئے، اس لیے اکثر مفسرین اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں، یہاں 9 معجزات مراد ہیں۔ اور کون سے 9 معجزات ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں 9ویں پارے میں 5 معجزات کا صراحت سے ذکر فرمایا، اور دوسرے پاروں میں اور کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات کا۔ 7 معجزات تو بالکل یقینی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ 2 کے بارے میں مختلف مفسرین کرام نے تعین میں اختلاف یہ ہے یعنی 7 کون سے؟ عصا ید بیضا، عصا کہ یعنی اپنا عصا پھینکتے ہی اژدھے کی شکل میں تبدیل ہو کر فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو اور جو لکڑیوں کو، لاٹھیوں کو جو سانپ کی صورت اختیار کر گئے تھے نگل گیا۔ یہ مشہور و معروف معجزہ ہے عصا ید بیضا۔ آپ جب اپنا دست مبارک گریبان میں ڈالتے اور نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا، پھر اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیتے تو پھر جیسے اس کی حالت تھی اسی حالت پر لوٹ آتا تھا۔ یہ 2 معجزے۔ اور 5 معجزے کون سے ہیں؟ یہ تو بہت مشہور و معروف ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور 5 معجزے جس کا ذکر 9ویں پارے میں ہو چکا ہے، کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں، پھر تھوڑی سی مطلب یہ کہ یہ آدھا اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا۔ یہ تیسرا معجزہ۔ 2 تو عصا ید بیضا، لیکن اس ترتیب کے اعتبار سے پہلا اس آیت کریمہ طوفان، والجراد ٹڈیوں کو بھیجا بطور عذاب کے، بطور نشانی کے، والقمل جواؤں اور گھن وغیرہ جو اناج کو لگ جاتی ہے اس کو قمل کہتے ہیں، والزفادیہ میڈکوں کو، والدمہ اور خون کو۔ یہ جدا جدا یہ نشانیاں ہیں، جدا جدا یہ معجزے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اب یہاں طوفان کیا ہے کہ جب باوجود یہ کہ بتایا گیا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھے، یہاں تک کہ فرعون کے جادوگر سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو پھر بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے وہ مسلسل تکبر اور اناد اختیار کیا۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ رب العالمین، میری قوم بہت سرکش ہو گئی ہے، ان کے مناسب ان پر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ نے سب سے پہلے طوفان کا، یہ سب 5 کے 5 ایک ہی وقت میں عذاب نازل نہیں کیے گئے، سب سے پہلے طوفان کا عذاب آیا، 1 ہفتے تک جاری رہا۔ طوفان کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا سیلاب آیا کہ سارے کے سارے گھر ان کے سیلاب سے بھر گئے، تقریباً ان کے موڈوں اور ان کی گردن تک پانی آ گیا، جو بھی جھکتا مر جاتا۔ بندہ لگائیے کہ اب اس کے اندر کام کرنا ہے، اتنے پانی میں ڈب کے کام کرنا ہے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ پکا سکتے، زندگی بچانا خود مشکل،
ایسے عالم میں یقیناً یہ خود بڑا عذاب تھا، ایک دن بھی یہ معمولی نہیں تھا، ایک بعد دیگر ہے، یہاں تک کہ جب 7 دن ہو گئے تو سب کے سب عاجزی کر کے موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا اپنے رب سے دعا کیجئے اے اللہ تکلیف دور کر دے ہم سے، تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے تو میں ان کا عہد ہے لئن کشفت عنا الرجز، ہم سے آپ یہ عذاب دور کر دیں گے تو لنؤمنن لک، ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ کس حد درجے وہ اپنے عہد کو توڑتے رہے، اپنے وعدے کو توڑتے رہے، تو آخر میں آپ نے دعا فرمائی تو عذاب ٹل گیا۔ اور یہاں تک بتایا گیا کہ ان کے گھر یعنی جس کو موسیٰ فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ ذہن نشین رکھیے۔ تو قبطیوں یعنی فرعونیوں کے گھر اور بنی اسرائیل کے گھر یہاں تک کہ اگر ملے ہوئے رہتے تو فرعونی کے گھر میں تو سیلاب رہتا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے گھر میں سیلاب نہیں۔ یہ کتنا کھلا معجزہ ہے، ان کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے اور ان کے گھر میں خطرہ نہیں ہے طوفان کا۔ اس کے بعد پھر 1 مہینے تک ہوا یہ کہ جب سیلاب چلا گیا تو اس سیلاب کی نمی پانی کی وجہ سے ان کے باغات سرسبز ہو گئے۔ تو نعوذ باللہ اندازہ لگائیے کیسی اتنی خطرناک قوم تھی، وہ کہنے لگے ارے یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت بن گیا، ہر طرف اس کی وجہ سے پہلے سے بڑھ کر سرسبزی اور شادابی آ گئی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا، فارس اللہ علیہ الطوفان الجرادہ، ٹڈیوں کا۔ ٹڈی بولے تو یہ چھوٹے چھوٹے نہیں، ایک پرندہ ہے جو عموماً سمندر کے کنارے ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ 2 قسم کے مردار حلال ہیں جن کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ایک ٹڈی ہے جس کو عربی میں جراد کہا جاتا ہے، اور ان کی جماعت کو ٹڈی دل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے مچھلی۔ مچھلی جب اپنی موت مر جاتی ہے تو حلال نہیں، جب مر کر جب پانی پر تیرتی ہے، لیکن آپ اسے مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو پھر اس کا کھانا جائز ہے، اسے مطلب ذبح کرنا وغیرہ ضروری نہیں ہے۔ تو جراد اور اسی میں سے ایک مچھلی ہے اور دوسرا جراد ہے، جراد یعنی ٹڈی دل۔ تو عموماً یہ قدیم زمانے میں یہ عذاب کے طور پر یہ ٹڈی دل آ جایا کرتا تھا۔ جب کسی یہ کھیت میں اگر داخل ہو جاتی ہے جماعت پوری ٹڈیوں کی، وہ سارے کے سارے کھیت کا صفایا کر دیتی، تو اللہ نے عذاب کے طور پر بنی اسرائیل پر ٹڈیوں کو مسلط کیا۔ ان کے کی ساری زراعت کو کھا گئے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے ساز و سامان، دروازوں وغیرہ کو سب چٹ کر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ۔ حیران ہو گئے کہ آخر کیا ہوگا کہ سب کو سب تباہ کر دے رہے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیے کہ آپ دعا کیجئے کہ ہم یقین اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ پھر 1 آدھ مہینہ بھی نہیں گزرا، پھر وہ سرکشی پر اتر آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب بھیجا، کمل کے معنی جو، اور بعض کہتے ہیں گھن، یعنی جو کی جیسی ایک کیڑا ہے جو عموماً اناج وغیرہ کو جب لگ جاتا ہے تو پورا کا پورا اناج تباہ ہو جاتا ہے، سارے کے سارا اناج ان کا تباہ ہو گیا۔ اور وہ جوئے یہاں تک کہ اناج ہی کو نہیں بلکہ ان کے کپڑوں میں، ان کے چمڑے میں گھس گئے، اور جب وہ کاٹتے تو تڑپتے، مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے، یہاں تک کہ وہ کمل جوؤں نے ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کو بھی نوچ لیا۔ کتنا بڑا عذاب تھا، لیکن کسی بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر عذاب نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پھر وہی کام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، آپ نے دعا کی، پھر عذاب ٹل گیا۔ اس کے بعد پھر جب وہ سرکشی پر اتر آئے، چند دن گزرے نہیں، پھر اور اللہ نے چوتھا عذاب بھیجا کہ والضفادع، میڈک۔ اتنے میڈک کہ لاکھوں میڈکیں یعنی قبطیوں کے گھروں میں، فرعونیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ حد یہ ہو گئی منہ کھولتے تو میڈک ان کے منہ میں گر جاتا تھا، کھانا کھانے جاتے تو میڈک آ جاتا تھا، اور جسم پر میڈکوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ یہ معمولی عذاب نہیں تھا، تو بہت تنگ آ گئے۔ پھر وہی کام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، دعا کیجئے تاکہ عذاب ٹل جائے۔ اس کے بعد یہ آخری عذاب تھا، یہ 5 جو عذاب بیان کی گئے وہ ہے دم، خون۔ جب کچھ بھی پکاتے تو ساری کی ساری غذا کیا بن جاتی؟ خون بن جاتی۔ یہاں تک کہ پانی لینے کے لیے جاتے یعنی کنویں سے، کسی جگہ سے، ڈول سے، تو پانی کا سارا کا سارا پانی یعنی پورا کا پورا پانی خون بن جاتا۔ تنگ آ کر وہ کہنے لگتے کہ بھائی تم یعنی کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل سے، کہ تمہارے ہاتھوں سے تمہارا پانی دو تاکہ ہم اپنی پیاس کو بجھا سکے، زندگی کو بچا سکے۔ یہ یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تو پانی رہتا، جو ہی یہ فرعون کے ہاتھوں میں پانی آتا وہ خون بن جاتا۔ حد یہ ہو گئی کہ جب پیاس سے تڑپنے لگے
تو استدعا کرنے لگے بعض، یعنی کون؟ فرعونی، کہ اب مشکل ہے کہ یعنی ہمارے ہاتھ میں آتے ہی تمہارے ہاتھ سے ہی کیوں نہ ہو خون بن جاتا، اتنا کرو کہ تم پانی پی کے ہمارے منہ میں کلی کرو تاکہ ہماری پیاس بجھ سکے۔ ان کے منہ میں پانی رہتا اور ان کے منہ میں جاتے ہی وہ خون بن جاتا۔ تنگ تنگ آ کر انہوں نے یہ کہا، اللہ نے ذکر فرمایا کہ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس عذاب کو دور کر دے، ان الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم جو سختیاں اور ظلم ڈھا رہے ہیں اس ظلم کو چھوڑ دیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، لیکن کیا کیا کہ جب عذاب جب بھی یعنی اللہ تعالیٰ دور فرماتا پھر سرکشی پر اتر آتے، تو آخری عذاب کون سا عذاب تھا؟ عذاب استحصال، پوری کی پوری تباہی۔ وہ عذاب کون سا عذاب؟ کہ جن کو دریائے قزم میں اللہ نے ان کو غرق کر دیا، کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اس رکوع میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ آخری عذاب تھا۔ اب رہا یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو اور بھی ہے قرآن کریم میں، آپ بولیں گے 9 سے تو زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر من سلویٰ، فرعونیوں کو غرق کر دیا جانا وغیرہ، تو یہ بتایا گیا کہ یہاں صرف ان معجزات کا ذکر ہے جو فرعون کی طرف بھیجے گئے، فرعونیوں کی طرف بھیجے گئے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کے معجزات کی طرف یہ اشارہ نہیں ہے، اس کے بعد سے بہت سے معجزات ہیں جس کا ذکر خود قرآن کریم میں بھی آیا ہے، مختلف معجزات کا، جیسے آگ کے عصا سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا۔ اگر یہ سب ساری تعداد اگر ملا لی جائے تو 15-16 معجزات کا اشارہ تو خود قرآن میں ملتا ہے۔ پھر اللہ نے 9 کیوں فرمایا؟ تو 9 اس لیے فرمایا کہ یہ جو معجزات جو فرعونیوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ معجزات مراد ہے، اس لیے 9 کا ذکر کیا گیا۔ اور 2 معجزات کیا ہے؟ تو 2 کے بارے میں علماء مفسرین مختلف اختلاف کیا۔ بعد نے کہا کہ بالسنین، قرآن کریم اور ایک مقام پر آیا بالسنین ونقص من الثمرات، ان پر قحط سالی آئی، کہ سنین نقص من الثمرات، ان کے پھل یعنی درختوں کے پھل نہیں ہونے لگے۔ بعد نے کہا یہ 2 ملا کر ایک کر دیا جائے، قحط سالی میں پھل بھی نہیں آتے ہیں اور یعنی مطلب ہے کہ بارش وغیرہ نہیں برستی ہے۔ پھر دوسرا معجزہ کہ آپ بچپن ہی سے دیکھ چکے تھے، ان کی زبان میں لکونت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے آپ کی لکونت کو دور فرمایا۔ پھر یہ کہ خود بچپن میں یعنی وہ دریا سے بچانا، ان کے تابوت کا محفوظ رہ جانا، یہ بعض نے ایک معجزے کو، بعض نے دوسرے معجزے کو۔ بہرحال یہ یقینی طور پر یہ 9 معجزے ہیں جو اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے دیا، لیکن انہوں نے اس ہدایت حاصل نہیں کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، تو آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ فصل تو اس میں جب جن سے پوچھنے کا ذکر ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ عربی زبان قرآن کریم کا اسلوب ہے، فصاحت ہے، تاکہ مختلف معانی اور اس کے اندر بہت سے نکات کی طرف اشارہ ہو۔ فصل سے مراد کون ہے؟ تو بعض مفسرین نے کرام فرمایا یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا فصل مانے پوچھو، آسک، تو بعض نے فرمایا یہ خطاب خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو یہ معنی ہوں گے بنی اسرائیل سے پوچھو کیا اتنے معجزات یعنی موسیٰ علیہ السلام لانے کے بعد بھی کیا ایمان لے آئے ہو؟ اب بولیں گے بنی اسرائیل تھے کہاں ہو؟ وہ بنی اسرائیل کہاں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ دیکھے؟ تو یاد رکھیے کیونکہ وہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے آبا و اجداد کے ساتھ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، ایک ہی بات دیگر تواتر کے درجے میں وہ جانتے ہیں کہ سارے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ تو اس لیے جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، حجت پورا کرنے کے لیے، تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے جو فرمائشی معجزات طلب کر رہے ہیں، ایسے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے کو تم جانتے ہیں، تم ان کو بتاؤ، یہ کفار مکہ کو تم سے یعنی عموماً ربط میں رہتے ہیں، بتاؤ کہ جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے اتنے بڑے بڑے کھلے معجزات کو دیکھ کر، تم کہاں ایمان لانے والے؟ اس لیے اس کے مخاطب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اگر فصل بنی اسرائیل تو یہ معنی ہوں گے کہ آپ فرعونیوں سے کہہ دو کہ موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوگا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، تم ان بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو۔ پھر یہ ہے کہ خود بنی اسرائیل کہ تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فرعونیوں کی طرف۔ یہ یعنی اس سارے کے سارے معنی کی طرف گویا اس میں اشارہ ہو سکتا ہے۔ فصل بنی اسرائیل اس جاہم، جب کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، فقال لہو فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لاظنک، اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں کہ تم کیا ہے کہ یا موسیٰ مسحورا، تم سحر زدہ ہے، یعنی جس سحر کی وجہ سے عموماً انسان کی عقل مختل ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عقل مختل ہو جاتی ہے تو جو چاہے انسان کہتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ
کا انکار کرتے ہوئے سرکشی کے ساتھ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا، تمہاری عقل معاف ہو گئی ہے، اس لیے تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی کئی ہر زمانے میں کافروں نے کہ جب ان معجزات کو دیکھ کر بھی کھلے طور پر اناث سے حسد سے نہیں مانا، تو آخر میں انبیاء کرام پر یہی الزام دیا۔ اللہ کے حبیب کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرزور طریقے سے آپ اس بات کی تردید فرمائی کہ یقیناً آپ اخلاق کے جس اعلیٰ درجے پر فائد ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمت کی برکت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق کے درجے پر فائد ہے۔ تو یقیناً جسے اس کثرت سے معجزات دیے جائے، جو ایسی کتاب کو لے کر آئے، جس اس قسم کے معجزات کو لے کر آئے، وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ تو اب یعنی اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں، فرعون کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں قال لقد علمت ما کہ تو تجھے معلوم ہے، لقد علمت یقینی طور پہ جانتا ہے، لقد علمت ما انزل نہیں اتارا ہاؤلائی ان سارے کے سارے نشانیوں کو، معجزات کو، الا رب السماوات والذی بصائر، مگر آسمان و زمین کے رب نے جو بصائر، وہ ایسے معجزات کہ جو معجزات انسان کے قلب کو کھول دیتے ہیں، اس کی ایمان کی کیفیت، ایمان لانے کی یقین کو پیدا کرتے ہیں۔ بصائر ایک ہے یہ سر کی اس آنکھ کو کھولنے کے لیے بصارت کہا جاتا ہے، دل کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بصیرت کہا جاتا ہے۔ بصیرت کی جمع بصائر، یہ معجزات ہے جو انسان کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں اور ایمان لانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسے معجزات اللہ نے عطا فرمایا، کس نے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو رب اس سے پہلے کئی مرتبہ بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ جب کسی موقع پر اللہ کے کئی نام ہیں، ایک ہمارے سہولت کے لیے اس ناموں سے استفادہ کرنے کے لیے 99 نام تو احادیث میں آئے ہیں، ورنہ اللہ کے ناموں کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو رب السماوات والارض، یہاں رب کا ذکر اس لیے فرمایا، رب کے معنی پرورش کرنے والا، آسمان زمین۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے ظاہر کی پرورش فرماتا ہے، ہماری باطن کی وہی پرورش فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و یقین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ تو چنانچہ یہ بتایا گیا، یہ اشارہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشارتوں کے ذریعے ہماری تربیت فرماتا ہے، اور کبھی عذاب کے ذریعے سے، یہاں عذاب کے ذریعے سے۔ کیوں؟ جب عذاب خود ان کو درست نہیں کر سکا تو بشارتوں سے کب راستے پر آنے والے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ تو رب ہے تو یقیناً تو رب نے ہمارے ایمان، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے دو طریقے ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جنت کی بشارت دی، اعمال کا ثواب بیان فرمایا۔ اب رہا کوئی اس سے بھی راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مالک یوم الدین، دوزخ سے ڈرایا۔ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے جنت کا اشارہ کر کے گویا راہ راست پر آ جائے جنت کے ذکر کو سن کر۔ لیکن کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انعام کو نہیں مانتے جب تک کہ انہیں مطلب ہے کہ تنبیہ نہ کی جائے، جب تک کہ سزا نہیں دی جائے، تو کہیں قوم اس سے نہیں تو اس سے سمجھ جائے۔ اس لیے الرحمن الرحیم بھی فرمایا اور مالک یوم الدین بھی فرمایا۔ اور یہاں رب کا ذکر اس لیے ہے، اللہ کی تربیت صرف مطلب ہے کہ بشارتوں سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عذاب وعید کے ذریعے سے تربیت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان عذابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس تربیت کو، اللہ نے مطلب ہے کہ اللہ کی ہدایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا آگے آ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فرعون مَزْبُورًا، اے فرعون میں تجھے میں تجھے خیال کرتا ہوں کہ تو کیسا ہے، کہ تو مزبور کا مطلب ہلاک شدہ، تو ہلاک شدہ ہے۔ مزبورہ، صبور کے معنی عربی میں ہلاک کے ہیں۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور تمنا کریں گے کہ موت آ جائے، لیکن موت آنے والی نہیں، ہلاکت آنے والی نہیں، یہ خیال کریں گے موت آ جائے گی تو یہ دائمی عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ صبور کہہ کر پکاریں گے لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، آج ایک ہلاکت، ایک موت کو پکارو مت، کئی ہلاکتیں تمہیں آنے والی ہیں، کئی موتیں، کئی ہلاکتیں کا مطلب کئی عذاب آنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ذکر فرمایا تو مزبور اسی کا مفعول ہے۔ اب رہا یہ کہ زن، وہاں بھی لفظ کے زن کا ذکر ہے۔ موسیٰ فرعون نے کہا میں یہ خیال کرتا ہوں،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خیال کرتا ہوں ایک زن نہیں غلط بھی ہوتا ہے، ایک زن علم یقین کے درجے میں ہوتا ہے، انبیاء کا زن یقین کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں زن سے مراد علم الیقین کے درجے میں ہے، اور بدکاروں فاسق و فاجروں کا زن کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے ہر زن کے ایک معنی نہیں ہوتے، ایک زن یقین کے معنی میں ہوتا ہے، ایک زن گناہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں ایک زن جو جس نے کیا تھا وہ تھا فرعون نے، تو یقیناً وہ غلط سب جانتے ہیں غلط ہے، یہ جو زن ہے علم کے درجے میں ہے۔ قرآن کریم سے بات ثابت ہے کہ زن کے معنی علم کے بھی ہوتے ہیں، والذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، کہ یعنی وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یہاں زن کے معنی یقین کے بھی ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون۔ تو چنانچہ اب یہاں اور ایک بات، یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے، آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تو ہلاک ہونے والا ہے اور ہلاک ہو کر رہا، تو ہلاک ہونے والا ہے، مزبور ابھی ہلاک نہیں ہوا تھا، فرعون ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اب رہا یہ کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ تو جانتا ہے کہ رب نے معجزات نازل کیے، جب جانتا کیسے جانتا ہے؟ جانتا تو ایمان لاتا تھا، تو یاد رکھنا ہر جاننے والا ضروری نہیں کہ ایمان لائے، بعض وقت وجاہت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے یعنی وہ حسد و اناث سے انکار کر جاتا ہے۔ تو آج یہی وجہ ہے بہت سے ایسے غلط فرقے ہیں جو جانتے ہیں غلط ہے، لیکن لیکن دنیا داری اس حد درجے ان پر مسلط ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ایمان لا لیں گے تو وہ سمجھتے ہیں اگر اپنے عقیدے کو تبدیل کر دیں گے یہ ساری وجاہتیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں سے جو ہے مطلب ہے کہ ان کو داد و دہش پیسے ملنے سے ختم ہو جائیں گے۔ یزید جانتا ہے حضرت امام حسین کی عظمت کو، یزید جانتا ہے اہل بیت کی عظمت کو، لیکن دنیا داری اس حد درجے، حکومت کا نشہ اس حد درجے غالب تھا، حسد و اناث سے آپ سے لڑائی مول لیتا ہے۔ کیا یزید نہیں جانتا تھا؟ امام حسین کی عظمت کو جانتا تھا۔ جاننے ہی کافی نہیں، جاننے والا نہیں بچ سکتا، جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ جاننا ہی کافی نہیں، اہل کتاب اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جانتے ہیں، نبوت کو۔ الذین آتیناہم کتابا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو، یہ نبی ہے ایسے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مومن کیوں نہیں کہ جاننا ہی کافی نہیں، ماننا بھی ضروری ہے۔ آج بہت سے کرسچنز وغیرہ کہتے ہیں اسلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، نبی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، مومن کیوں نہیں؟ صرف جانتے ضرور ہے لیکن مانتے نہیں، کیوں؟ حسد و اناد، دنیا داری غالب آ جاتی ہے۔ یزیدی جانتے ضرور تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اس لیے فسق و فجور کے انتہائی اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے، انتہائی حد درجے فسق و فجور مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ دنیا داری اور طاقت قوت کا نشہ اتنا تباہ ہوتا ہے کہ انسان کو یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد اس لیے یہ بتایا قرآن میں کریم میں اور وضاحت کے ساتھ اس کی یعنی توضیح فرما دی، وجاہدوا بہا، انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، ان کے دل جانتے تھے یقین کے ساتھ۔ یہ واقعی ایک یعنی یہ نبی کے علاوہ یہ ایسے معجزات کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ جو کیفیات ہے، یہ کیفیات یقیناً نبی ہی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو سکتی ہے، ایسی علامتیں۔ کیوں؟ جادوگری کی بھی جادو کی حد ہوا کرتی ہے، جادوگر بھی جانتے ہیں اس کی حد ہوا کرتی ہے۔ یقیناً ایک یعنی جادو کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے یہ جتنے یہ نشانیاں جو دیکھ رہے ہیں، یہ جادو کی بنیاد پر ساری دنیا کے جادوگر بھی مل کر ایک یعنی مطلب نشانی کو بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے سچے نبی ہے، لیکن محض کس لیے؟ ظلم اور یعنی تکبر اور اناد کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا۔ تو اس لیے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ کافر جانتے ہیں اللہ کے نبی ہے، لیکن پھر بھی حسد و اناد سے آپ انکار کیا کرتے تھے کہ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، یعنی یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، یہ بلکہ حقیقت میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاراد، تو اب اس فرعون نے کیا کیا کہ تاکہ آپ کو اس زمین سے نکال دے۔ استفزا کے معنی ہیں گھبراہٹ پیدا کر کے، چیخ و پکار پیدا کر کے، سیدھا سادہ نکالنے کے لیے عربی زبان میں دوسرے الفاظ بھی ہے، لیکن جس کے اندر یعنی جس میں گھبراہٹ کا ماحول پیدا کیا جائے، چیخ و پکار کر کے یعنی مطلب کسی کو روب کی کیفیت پیدا کر کے نکالا جائے، عربی میں اس کے لیے استفزاز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کس نے یعنی اس فرعون نے فارادہ، اس نے ارادہ کیا کہ آپ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو نکال دے۔ کہاں سے؟ مصر کی سرزمین سے۔ فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرق، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے خود فرعون کو اور فرعونیوں کو سب کو جمیعا
جمیع لفظ بتا رہا ہے کہ سب کو تاکید کے ساتھ، کہیں یہ نہیں خیال کرنا ہے کہ ایک تھوڑی سی ٹکڑی جماعت تھی جو غرق ہو گئی. اللہ اپنی عظیم نشانی بتانے کے لیے پوری تاکید کرتے لفظ جمیع فرمایا. فاغرقناہم اماؤں کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہے کہ فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا. جمیع فرمانا یعنی لاکھوں کی تعداد میں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے یعنی بحر قلزم میں ان کو غرق کر دیا. عموماً لوگوں کے زبان زد ہے، بحر نیل نہیں ہے، یہ ہے بحر قلزم جو مصر کے بعد قاف لام زا میم، بحر قلزم میں ان کو نیل نہیں ہے. یہ عموماً مشہور ہے لوگوں میں کہ ایک اندازے کہہ دیتے ہیں کہ مصر میں سب سے مشہور دریا کون سے؟ نیل. اسے نیل میں غرق کر دیا گیا. نیل نہیں، بحر قلزم میں اس کو اس کی پوری جماعت کے ساتھ غرق کر دیا گیا. تو اب رہا ایک اہم نقطہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ والوں کو، اب انبیاء سے بڑھ کر کون اللہ والا ہے؟ کہ اللہ انبیاء کے چاہنے والے مقربین، جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہی چیز ان کے لیے اللہ تعالیٰ سکون کا سبب بنا دیتا ہے. جس چیز کے ذریعے اللہ والوں کو ڈرایا جاتا ہے وہی چیز ان کے سکون کا سامان بن جاتی ہے. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کس بات کا خوف تھا؟ یہ پانی ان کو ہلاک کر دے گا، اس لیے ایک ہیبت طاری تھی، لیکن اللہ کا حکم ہو گیا ڈال دیے. لیکن پھر بھی ایک ماں کی محبت کی وجہ سے یہ خوف غالب تھا کہ کیا ہو جائے گا؟ پانی. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ فرعون کی وجہ سے. فرعون کے اس غلط حکم کی وجہ سے کیا کرنا پڑا آپ کو؟ اپنے شیرخوار بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دینا پڑا. اور اسی پانی کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسکین کا باعث بنایا کہ اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا. یہ جو پانی سبب بنا تھا خوف کا، وہی پانی بن گیا کس کا؟ کہ سکون کا باعث بن گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کس کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام قمیص لا کر کہہ دیے کہ بھیڑیا کھا لیا ان کی قمیص ہے، اور یہی قمیص ان کی تسکین کا باعث بن گئی. اسی قمیص سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، اللہ نے ان کی بیوی کو لوٹا دیا. بلکہ آگے چل کے قمیص تو یہ نہیں رہی، لیکن لفظ قمیص ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی کا سبب بن گئی. قمیص کو کے بارے میں یعنی ایک شاہد من اہلیہ، زلیخا کے گھر والوں نے گواہی دی کہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ ہے. یہ بھی قمیص تھی، وہ بھی قمیص ہے، یہ بھی قمیص ہے. تو انہوں نے جھوٹی قمیص لے آئی. کون سی؟ کون لے کر آئے تھے؟ یہ قمیص دیکھ کر اب والد کو اور تکلیف ہونے لگی. قمیص کو دیکھ کر اللہ نے قمیص کو کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام حقیقی قمیص کے ذریعے سے ان کے دل کی تسکین کا باعث بنایا. دل کی تسکین ہی نہیں، ان کی بینائی کو لوٹایا. جب قمیص کی بات آ گئی تو اس مہینے کی مناسبت سے یہ بھی عرض کر دوں، جب بات قمیص کی آ گئی، گرچہ کہ اس تفسیر سے گہرا تعلق نہیں لیکن مہینے سے ضرور تعلق ہے، جو جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں کہ 9 محرم، کل 10 محرم، کہ یقیناً اس روزے کا اہتمام کیجیے. احادیث میں بڑی فضیلت ہے. دوسرے روزے ایک دن رکھے جا سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ محرم کے بارے میں بتایا گیا یا تو 9 کو کسی وجہ سے نہیں رکھا، اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 11 یہ روزے رکھ سکتے ہیں. دوسرے ایام میں مطلب دوسرے موقعوں پر ایک بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جب قمیص کی آ گئی، کون لے کر آئے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. کتنے تھے؟ 10 یا 11 جو بھی ہے. حضرت بنیامین کو چھوڑ دے تو 10 تو تھے. کسی صورت میں آئے قمیص کو لے کر. کیسے آئے؟ روتے ہوئے آئے نا. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور رات میں عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے کہ یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا کھا لیا. کتنے لوگ روئے؟ 2-3 نہیں، ایک بڑی تعداد، پورے کے پورے بیٹے تقریباً 10 کی تعداد ہے، روتے رہے. اور قرآن پورا کہہ رہا ہے روئے. اچھی طرح یہ ذہن میں رکھ لیجیے، بہت اہم نقطہ میں عرض کر رہا ہوں. بڑے بڑے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. روتے رہے. آج یزید کی تائید کرنے والے کہتے ہیں یزید امام حسین کی شہادت پر رویا. ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان تاریخ کی کتابوں پر نہیں، وہ تاریخ جو قرآن و حدیث کی تصدیق کرتی ہے وہی تاریخ معتبر ہے. تاریخ میں ہر چیز ملے گی، آپ غیر غلط صحیح جھوٹ سب ملے گا. وہی روایت معتبر ہوگی جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو. جو قرآن حدیث سے مخالف ہوگی اس تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے. اب رہا یہ رویا نہیں رویا، اللہ بہتر جانتا. مان لیا جائے
جو تمہاری خواہش ہے کہ یزید کو رلائے، ٹھیک ہے، تم کہتے ہیں رلاؤ، ٹھیک ہے، تو اب تمہارے کہنے کے مطابق یزید رویا تو رونے سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ یزید یعنی راضی نہیں تھا امام حسین کے قتل سے، کیوں رویا نا؟ جب رونے والا یقیناً نہیں مطلب نہیں چاہے گا۔ قرآن کریم اس کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کریم اس کی تکذیب یعنی جھٹلاتا ہے، کیوں؟ جب 10 لوگوں کے آنسو جھوٹے ہو سکتے ہیں، یزید کا ایک آنسو کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ جب 10 لوگوں کے آنسو، وہ کون سے دوست جو آگے چل کے اللہ کے اولیاء بنے اور ایک نبی کی اولاد ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے آنسو جھوٹے ہیں، ان کے آنسو جھوٹے ہیں، تو آنسوؤں پر اعتبار نہ کرنا، کیوں کہ جو اپنے تخت و تاج کے استحکام کے لیے نواسے رسول اور قانماد نبوت کا خون بہا سکتا ہے، تو جب دیکھا کہ امام حسین کی شہادت قانماد نبوت کے چشم و چراغ کی شہادت ہو چکی ہے، تو اب جب ہر طرف سے یعنی انقلاب، ہر طرف سے مخالفت کی صدائیں بلند ہونے لگی، تو جو اتنا بڑا واقعی کا جو ذمہ دار ہو سکتا ہے، اتنے بڑے خون کو جو اپنے سر لے سکتا ہے، تو کیا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے 2 جھوٹے آنسو بہا نہیں سکتا؟ اگر آنسو بہایا بھی تو کس لیے بہایا؟ اپنی اس سلطنت کو بچانے کے لیے۔ اگر آنسو نہیں بہاتا، اور بڑی دلیل یزید کے فسق و فجور کی بہت بڑی دلیل، یزید کے فسق و فجور کی بہت بڑی دلیل یہ ہے، یعنی مان لیا جائے رویا، اللہ کے توبہ قبول ہے، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی ہو گیا تھا اب تو شرمندہ ہوا، اس لیے اس کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ واقعی اگر پہلے حکم دیا تھا، اب توبہ کر رہا ہے رونے کے ذریعے سے، یہ 61 ہجری میں کون سا واقعہ ہوا؟ امام حسین شہادت کا۔ 62 ہجری میں مدینی پر چڑھائی کی گئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک پوری تاریخ اسلام میں آپ ایسا دن نہیں بتا سکتے جہاں مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، سوائے یزید کی جو فوجوں نے جو کیا ہے۔ کئی صحابہ تابعین کو قتل کیا گیا، کب؟ امام حسین کے واقعے کی تقریباً 1 سال بعد، یعنی 62 ہجری میں، اور 63 ہجری میں مکے پر چڑھائی کی گئی اور پتھر پھینکے گئے خانہ کعبہ پر، اور وہاں کے پردے وغیرہ کو جلایا گیا اسی کی فوجوں نے۔ اور 64 میں جس تخت و تاج کے لیے اس نے سب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس تخت و تاج کو اس جلد سے چھین لیا، 64 میں اس دنیا سے چلا گیا، مشکل سے 40 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، 26 میں پیدا ہوا اور 64 میں اس دنیا سے چل بسا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب اتنے آنسو جھوٹے ہو سکتے ہیں، تو آپ کو رحم آیا، ترس آیا تو یزید کے آنسوؤں پر۔ اور مختلف طریقے سے، اور ایک اہم بات بتا دوں کہ غیر غلط تعویلیں کی جاتی، موقع نہیں کہ اس روایت کی تفصیل بیان، ایک حدیث میں یزید کے امام بخاری علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی، یہ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ اس قسطنطنیہ کے واقعے میں یزید اگر مراد لیتے تو کم از کم امام بخاری کیا کرتے کہ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں تاریخ کبیر، جتنے محدثین کا نام، ایک نہیں کئی محدثین کا نام یزید ہے، کئی محدثین یزید کے نام کے آپ نے ذکر کیا، کم از کم اس یزید کا نام تو ذکر کرتے، تو آپ نے نام لینا ہی پسند نہیں کیا، اس لیے تاریخ کبیر میں ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ سمجھتے کہ وہ مطلب ہے کہ اگر فاسق فاجر نہ ہوتا تو اس کا نام بھی ضرور ذکر کیا جاتا کہ اس حدیث کا مصداق ہوتا، تو ذہن نشین کر لیجئے کہ یقیناً اور دوسری دلیل، اور ایک دلیل، اہم دلیل، یزید اگر اس واقعے سے ناراض تھا، بالکل نہیں چاہتا تھا، تو کم از کم ایک حاکم وقت ہونے کے ناطے جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ، یہ تو سب عبید اللہ بن زیاد کا کام تھا، یزید نے کچھ نہیں کیا، تو سن لیجئے عبید اللہ بن زیاد کو کسی روایت میں ضعیف سے ضعیف روایت نہیں بتا سکتے عبید اللہ بن زیاد سے اس کا انتقام لیا، سزا دیا، نہیں، سزا تو درکنار ہے، اس کو معزول بھی نہیں کیا، قتل کردہ تو درکنار ہے، اس کو معزول بھی نہیں کیا گیا۔ یزید ہم کو اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اکیلے عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد وغیرہ ہی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یزید بھی ان سب سے بڑھ کر بڑا ذمہ دار ہے واقعہ کربلا کا۔ تو اب ایک بات آ گئی تھی، عرض کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کو غرق کر دیا گیا فرعون کے ساتھ۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے قلنا، من بعد، اس کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل سے، اسکنو، کہ تم رہو، کس میں؟ زمین میں۔ کیسے رہو؟ زمین میں تو اب بھی تھے، رہنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ خوش و خرم رہو،
زمین میں تو ہر ایک یعنی بدحال بھی اور خوشحال بھی سبھی رہتے ہیں. یہاں رہنے سے مراد کیا ہے؟ خوشحالی سے رہو. کون سی زمین ذکر نہیں کیا گیا, ارض مصر نہیں کہا گیا. مصر کی زمین میں, زمین مطلق ہے, مصر میں رہو یا شام میں رہو. مصر میں رہو, شام میں رہو. تو انہوں نے سب سے پہلے سکونت کہا اختیار کی میدان تیہ کے بعد انہوں نے اختیار کی ملک شام میں. بعد میں مصر منتقل ہوئے. مصر واپس نہیں آئے ہو, مصر بعد میں منتقل ہوئے. کیسے منتقل ہوئے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا, یہ ذریعہ بنا پھر بنی اسرائیل کا کنعان اور شام سے مصر آنے کا. یوسف علیہ السلام کیسے آئے آپ جانتے ہیں, سورہ یوسف میں سن چکے. تو اس طرح بنی اسرائیل پھر دوبارہ کہاں آباد ہوئے؟ مصر میں. لیکن ہو سکتا ہے یہ خیال آئے, کیا خیال آئے کہ جس بستی پر عذاب آتا ہے وہ بستی برکتوں اور رحمتوں سے ختم ہو جاتی ہے, وہاں رہنے کا بھی حکم نہیں ہے. پھر انبیاء پھر کیسے سکونت اختیار کرتے ہیں؟ کئی انبیاء کرام وہاں بھیجے گئے. کس لیے, کیسے؟ جبکہ ان پر عذاب مسلط کیا گیا. اللہ علی الغیب والشہادہ ہے, یہ جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آنے والے ہیں, یہ جانتا تھا آگے چل کے انبیاء آنے والے. اس لیے فرعون و فرعونیوں پر مصر میں عذاب نہیں بھیجا, مصر کی دھرتی سے نکال کر اللہ نے عذاب نازل کیا تاکہ مصر میں اللہ والے رہے آگے چل کے. اس لیے تو مطلب پھر یہ جو عذاب تھے, یہ عذاب ختم کرنے کے لیے نہیں, اس بستی میں سکون اختیار نہیں کیا جائے جس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ عذاب ہے. یہ جو عذاب تھے متنبع کرنے کے لیے تھا. طوفان, جراد, کمل, زفادع, جن عذاب کا ذکر کیا گیا ان کو صفی ہستی سے مٹانے کے لیے یعنی عذاب کو نازل نہیں کیا گیا, متنبع کرنے کے لیے. جب صفی ہستی سے مٹانا تھا تو اللہ نے نکالا ان کو. کہاں سے نکالا؟ مصر کی دھرتی سے نکال کر اللہ نے مصر کے باہر دریا قزم میں ان کو ڈوبے دیا. تو یہ حکمت تھی, اس لیے اس مقام پر عذاب نہیں آیا. ارشاد ہوتا ہے کہ جب پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب آخرت کا دن ہوگا کہ ہم سب کو جینا بکم لفیفہ, سب کو یعنی مطلب ہے کہ نیکوکار بدکار سب کو ملا کر اٹھائیں گے. لفیفہ, لفیف کے معنی جب مختلف قسم کے قبائل وغیرہ. لیکن کیا ہوگا جب حشر میں اٹھائیں گے ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے گا. نیکوکاروں کو لفیف کے معنی سب کو یعنی مجتمع جس میں سبھی رہیں گے اٹھتے وقت تو, لیکن نیکوکاروں کو بدکاروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. جیسے کہ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا امتازوا ایھا المجرمون, اے مجرمین اب الگ الگ ہو جاؤ, جدا جدا ہو جاؤ, نیکوکار الگ بدکار الگ. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وبالحق انزلناہ, حقی کے ذریعے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, حق کئی مرتبہ بات بتائی گئی, لیکن پھر بھی کیونکہ جو بات حق ہوتی ہے بار بار دہرانا زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے, تو چنانچہ اس لیے حق اور صدق یہ بھی کہا جا سکتا تھا. صدق کے ذریعے سے نازل کیا گیا اور صدقی کے ذریعے سے نازل ہوا, لیکن حق کیوں فرمایا؟ دونوں فرق ہے. کئی یعنی اب جو خاص طور پر علوم عربی جاننے والے جانتے ہیں, صدق کی تعریف بار بار پڑھتے ہیں. سچا کس کو کہتے ہیں؟ صدق اور کذب کہ مطلب واقعی کے مطابق اگر آپ کی بات اگر پوری ہوتی ہے تو وہ سچائی ہے, آپ سچے ہیں. مثال کے طور آپ نے کہا چنچل گڑا روڈ پر ایسا واقعہ پیش آیا, آپ نے جیسے کہا ویسے ہی چنچل گڑے روڈ پر پیش آیا تو آپ سچے ہیں, آپ کی بات سچی, یہ صدق ہے, آپ صادق ہیں. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعہ اس طرح نہیں پیش آیا, یہ کذب ہے اور آپ جھوٹے ہیں. جس کے قائل کو سچا جھوٹا کہا جا سکے عموماً مشہور تعریف خبر کے معنی خبر. تو اب یہ صدق کے معنی آپ کی بات واقعے کے مطابق ہو, صدق کے معنی آپ کی بات واقعی کے مطابق ہو, اور حق وہ ہے کہ واقعہ اس کے کہنے کے مطابق ہو. اللہ کے حبیب کہہ دے کہ فلاں قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے آنے والا ہے, تو یقین اب نہیں آیا, ہوا ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہو گیا, سورج کو رکنا پڑا کیونکہ قافلہ آنے والا ہے. اللہ کے حبیب جو فرما دے تو یقین اللہ جب فرمائے گا, قرآن کہے گا واقعے کے مطابق آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ سچے. واقعہ جس کے مطابق ہو جائے وہ حق. تو قرآن حق, اللہ حق, رسول حق, لیکن اللہ حق جو ہے حقیقی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حق بنایا. اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ رؤوف الرحیم ہے. اور اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ رؤوف الرحیم, تاکہ آنے والی تفسیر کو سمجھنا آسان ہو جائے. آپ سب دونوں کو ملا دے سمجھ میں آئے گا. اللہ نے جس قرآن میں اپنی ذات کو رؤوف الرحیم فرمایا, اسی قرآن میں اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو قرآن میں اللہ نے جیسے اپنے آپ کو حق فرمایا, اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ حق. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق. حق خاص طور پر قرآن میں حق کے معنی ہے جس میں دو چیزیں جمع ہو جائے تو اسے حق کہا جاتا ہے. تو قرآن دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ ایک صدق اور عدل.
جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں حق ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا، اس لیے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات مکمل ہے، صدق کے اعتبار سے تمام ہیں، عدل کے اعتبار سے. صدق و عدل جب جمع ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے حق. حق کے ذریعے سے اللہ نے یعنی ہم نے نادل کیا اور حق کے ساتھ اترا. آپ بولیں گے جو اتارا گیا جس چیز کے ساتھ وہ بھی یعنی یقین اترے گا تو حقیقت کے ساتھ اترے گا. بظاہر دیکھنے میں تکرار دکھائی دے رہی ہے، تو بتایا گیا کہ قرآن کا اترنا حق ہے، اور قرآن میں جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے اوامر و نواہی وہ بھی حق ہے. یہ بتانے کے لیے اندر کے کنٹینٹس کو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن مجموعی اعتبار سے حق ہے، اور اس کے اندر کے جو احکام ہیں وہ بھی حق ہے. یہ بتانے کے لیے ایک اتارا ایک اترا. لیکن اور سب سے زیادہ یعنی بہتر تفسیر یہ ہے جس کو حضرت امام راضی علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر میں، اور آج کل کے جدید مفسرین میں یعنی شعراوی جو جدید مفسرین میں ہے انہوں نے، اور ابن عاشور جو آج کل کے جدید مفسرین ہیں، آج کل یعنی عرب مفسرین نہیں ہے، آج کل کے جدید مفسرین نے بھی یہ تفسیر بیان کی. قدیم مفسرین نے بیان فرمایا. اس لیے بہتر یہ ہے یہاں دوسرے حق سے مراد اللہ کے حبیب کی ذات کو مراد لے، اور قواعد بھی اس بات کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ با کہہ کر عربی زبان میں کثرت سے یعنی اعلیٰ کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو یہاں پر علی الحق کی نزل، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق پر نازل کیا. حق پر نازل کیا معنی کس پر؟ ہمارے نبی جو حق ہے، ہمارے حبیب حق ہے، ان پر نازل فرمایا. تو دوسرے حق سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب کی ذات مراد ہوگی کہ قرآن بھی حق اور جس پر نازل کیا گیا وہ بھی حق، وبالحق کی نزل. تو دوسری. اور اس آیت کریمہ کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے بے اعتبار شفا کے، بیماری کے. کئی بیماریوں میں اس کو شفا کا سبب بتایا گیا کہ ایک بزرگ تھے کہ جو بیمار ہو گئے تو کسی نصرانی کے پاس وہ دوا لانے کے لیے اپنے خارورے کو بھیجے تاکہ امتحان لے. تو راستے میں ایک بزرگ شخص نمودار ہوئے. کہا جا رہے ہیں تم اتنے بڑے نیک آدمی کا علاج وہاں کراؤ گے، گرچہ کہ اسلام میں جائز ہے، لیکن مقصد اس عظمت کو بتانا تھا یار کہ جب اس سے آسان چیز سے جب علاج ہو رہا ہے تو پھر کیوں وہاں بھیجا جائے، اس نصرانی کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ دیکھو یہ آیت تمہیں نہیں جا کر کہو، حضرت سماک ان کا نام ہے، بہت بزرگ کا نام ہے، اور جا کر کہو اس آیت کو پڑھ کر پھونک لیں انشاءاللہ اچھا ہو جائیں گے. اور بالحق کی اندلنا بالحق کی نزل. تو چنانچہ واپس آئے اور یہ آیت بتائی، اچھے ہو گئے. تو بعد میں اسی بزرگ نے بتایا کہ جو تم کو راستے ملے تو حضرت خضر تھے. یہ آیت کریمہ اتنی مطلب ہے کہ اس اعتبار سے کہ حق کا جو لفظ ہے کیونکہ یعنی جو یقین صادق کے ساتھ پڑھے یہ تکالیف کو دور کرنے کا بھی سبب ہے. وبالحق کی انزلناہ وبالحق کی نزل وما ارسلناک. پھر یہ دوسری یعنی جو تفسیر ہے اس بات کی تائید بھی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ خطاب کر کے وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مبشراً، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو چنانچہ یہاں پر یہ بات صاف بتا دی گئی کہ یقیناً اتنی یعنی تبلیغ کے بعد بھی، اتنی نشانیوں کے بعد بھی اگر یہ کفار ایمان نہیں لاتے، اے حبیب، اللہ تعالیٰ اپنے گویا حبیب کی تسلی کے لیے فرمایا. کیا ربط ہے اس میں کہ آپ بشارت دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا، یہ واقعہ سے ربط اس مضمون سے ربط یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتے اتنے سب معجزات بتانے کے بعد بھی تو آپ غم مت کھائیے. آپ کا کام، آپ نے فریض تبلیغ کو ادا کر دیا، آپ نے جنت کی حقیقت کو بتایا، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا. اگر ایمان نہیں لاتے تو یقیناً یہ اپنا خسارہ انہوں نے کیا، انہوں نے اپنا نقصان کیا. آپ نے اپنے فریضے کو پورا ادا کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کے بعد قرآن کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے اللہ کے حبیب کو یہ سارے کے سارے مادی معجزات کے ساتھ ساتھ یعنی یہ قرآن دیا. یہ قرآن آپ کا سب سے اعلیٰ معجزہ ہے، اس لیے ذکر فرمایا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزات کے ساتھ اس قرآن کا ذکر کیوں ہے نزول کا؟ کہ اللہ کے حبیب کے یعنی بے شمار معجزات ہیں. سورج کا پلٹ آنا، چاند کا ٹکڑے ہونا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، جانوروں کی گواہی دینا، ان سارے معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ ہے قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے معجزات انبیاء کرام کو دیے گئے وہ اکثر معجزات وہ مادی ہے. مادی کا مطلب یہ کہ وہ احساس کرنے والے ہیں، جس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر عصا کو دیکھ سکتے ہیں، عصا اسٹک کو دیکھ سکتے ہیں، ید بیضا کو دیکھ سکتے ہیں، جرات قمل، اب سارے کے سارے جو معجزات صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ سکتے ہیں.
یہ سارے کے سارے معجزات جو دکھائی دیتے ہیں، لیکن قرآن کیا ہے، کیسا معجزہ ہے؟ یہ علمی معجزہ ہے، روحانی معجزہ ہے۔ اور جو معجزہ جو یعنی جس کو دیکھا جا سکتا ہے، ویزیبل جس کو کہتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کے جانے کے ساتھ معجزہ چلا جاتا ہے، لیکن جو علمی روحانی ہوگا نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی معجزہ رہے گا۔ اللہ نے یہ معجزہ اس لیے دیا کہ آپ صرف 63 سال کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی بھیجے گئے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا یہ معجزہ زندہ ہے، آج بھی قرآن کو دیکھ کر ایمان لاتے چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اگر عصا محفوظ بھی ہو تو اب صاف بننے والا نہیں، کیونکہ ہاتھ کس کا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا چاہیے، لیکن قرآن کے اندر جو تاثیر پہلے بھی تھی اب بھی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ و کیفیت ایمانی نہیں ہے، اگر پیدا کر لے تو جو سلف صالحین جو اس قرآن سے قرآن ان کے لیے ہر قسم کے مطلب ہدایت کا ذریعہ بن گیا، آج بھی ہمارے مطلب ہر قسم کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسی کیفیت ہمارے اندر پیدا کرے۔ اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس قرآن کو فرق نہ ہو، ہم نے نازل کیا جدا جدا۔ فرق معنی جدا جدا، یعنی قرآن کو ایک ساتھ توریت اور انجیل کی طرح ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ بعض مفسرین نے 20 سال اس لیے فرمایا کہ 3 سال تک کیونکہ وہی کا سلسلہ جو لوگوں کو عام تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ کیونکہ 3 سال کے بعد شروع ہوا، اس لیے بعض نے 20 کہا، 23 سال تک کیونکہ ابتدا ہو چکی تھی، اس اعتبار سے 23 کہنا زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں پر رک کر پڑھیں۔ کیوں؟ کئی مرتبہ بات بتائی گئی، اور ایک ساتھ احکام نازل کیے جاتے ہیں تو اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن الگ الگ کر کے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو۔ نماز 7:45 کو ہے نا، نماز 7:45 ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا کہ تاکہ اس پر ایمان لانا آسان ہو جائے، ایمان لانا آسان ہو جائے۔ تو اب رہا یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ناسخ بھی ہوگا، منسوخ بھی ہوگا۔ ایک ہی ساتھ جب نازل اگر قرآن ہوتا تو ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں چلتا، اور اللہ نے ساری کتابوں کو ایک ساتھ نازل کیا، اور اس قرآن کو الگ الگ نازل ہونے کی کئی حکمت، ایک حکمت اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرے۔ جب کافر اور مشرک آپ کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی تسلی کے لیے قرآن نازل کریں گے۔ اگر ایک ہی وقت تک نازل کر دیا جاتا تو تسلی کیسے ہوتی؟ کیونکہ آگے چل کے مختلف مواقع پر لوگ تکلیف پہنچائیں گے تو ہم آپ کی تسلی کے لیے قرآن نازل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ مثال کے طور پر اب آپ نے کسی چاہیے کو 40 صفحے کا خط لکھ دیے، کل یہ بھی محبت کی علامت ہی ہے۔ پھر آپ اس کے بعد 40 دن تک پوچھیں نہیں، آپ 40 مہینے تک 40 مہینے تک پوچھے نہیں آپ ان کو 40، کیونکہ آپ 40 صفحے خط لکھ دیے نا، یہ بھی محبت کی علامت ہے، نہیں بتا رہا میں۔ لیکن سب سے بہتر محبت کی علامت یہ ہے وہ 40 صفحے کے بجائے ہر مہینے کو ایک صفحہ لکھ کے بھیجے، 40 سال تک، 40 دن تک، 40 مہینے تک، یہ زیادہ محبت، تاکہ بار بار رکھتے رہے۔ 40 صفحوں کا لکھ دیکھے پھر ایک کئی مہینے تک، 40 مہینے تک بھول جانا، اس سے زیادہ محبت کی علامت کیا ہے کہ 40 مہینے تک تھوڑا تھوڑا خط لکھے، 40 صفحے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تاکہ اپنے حبیب پر مسلسل یعنی اپنے حبیب پر عنایتوں کی یعنی مطلب ہے کہ کیفیت جاری رہے، بار بار پیغام بھیجتا رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ تو اس لیے پھر یہ کہ ساری کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو خود وضاحت کے ساتھ، انزال کے معنی ایک ساتھ اتارنا، تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ۔ قرآن کی 2 صفتیں ہیں، ایک ساتھ بھی اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا۔ ایک ساتھ کیسے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ نے ایک ساتھ اتارا، آسمانی دنیا سے اس زمین پر آہستہ آہستہ کر کے اتارا۔ انزال بھی اس کی صفت ہے، تنزیل بھی تھوڑا۔ اور اہم بات کہ دوسری کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی، توریت پوری کی پوری تختی میں آ گئے، لکھی ہوئی، پڑھا نہیں گیا، جبرائیل علیہ السلام آ کے توریت پڑھ کے نہیں سنائے۔ انجیل لکھی ہوئی نازل کی گئی، لیکن قرآن پڑھا ہوا، اس لیے قرآن کے معنی خود کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر پڑھی جانے والی لفظ قرآن بتا رہا ہے۔ تو پڑھنے لکھنے میں فرق کیا ہے؟ لکھنے میں عام طور پہ 1 یا 2 اسلوب، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹائل، 1-2 معنی کا پتہ چلتا ہے، اور پڑھنے میں کئی معنی کا۔ مثال کے طور پہ کیونکہ اب عربی زبان سے واقف نہیں، اس لیے عربی مثال کے بجائے میں اردو کی مثال بتاتا ہوں، جو بولنے کے انداز کے اعتبار سے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حج کو جاؤ گے، آپ حج کو جاؤ گے، ایک مطلب سوال، آپ حج کو جاؤ گے، سوال، آپ حج کو جاؤ گے، انداز، آپ حج کو جاؤں گے، آپ کی حالت بتا رہی ہے کھانے کو کھانا نہیں حج،
پہلا سوال تھا، یہ دوسرا تمسخر، مذاق. لفظ ایک ہی ہے، لکھے تو یہ معنی نہیں ہوتے بولنے میں. آپ حج کو جاؤں گے، آپ دیکھو آپ کی حالت دیکھو، یہ معنی ہوا. اس کا آپ حج کو جاؤں گے، تعجب، مذاق اڑانا نہیں ہے. ارے کیسے اسباب ہو گئے نہیں معلوم، آپ کی حالت تو بتا رہی کہ آپ جانے کے قابل نہیں ہیں. دوسرا آپ کیا ہے، آپ کو پورا پاور ہے ہم کو حکم دینا، آپ حج کو جاؤ گے، آپ کے حالات بتا رہے ہیں کہ روز آنا ہزاروں روپے اڑا رہے ہیں، حج کو نہیں جاتے آپ حج کو جاؤ گے، یعنی جانا پڑے گا. خبر، سوال، تمسخر، دعا، اور یعنی مطلب ہے کہ تعجب، یعنی مختلف قسم کے معنی. یہ جو کلام میں کہا جاتا ہے وہ لکھنے میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام دیا، وہ کلام بھی سارے اپنے کلاموں میں وہ اعلیٰ شان رکھتا ہے، کیونکہ آپ ہر اعتبار سے اعلیٰ عرفہ، تو آپ پر نازل کی جانے والی کتاب کا انداز بھی، نزول کا انداز بھی اعلیٰ عرفہ. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کریم کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و اصرار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے مخال کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو پریشان حال کے پریشان کو دور فرما، جو بیمار ہے صحت کلی اور شفاء عاجلہ عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں روزگار کے اسباب پیدا فرما. ہمارے شاعر اسلامی کی حفاظت فرما، اور ہمیں عقل حلال سے مخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتیہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.